اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں. فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر پہلی امتوں کی ایک بیماری داخل ہونے والی ہے. فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ الحسد والبغضاء، بغض، جو میں نے پہلے اس حدیث میں بھی آ گیا، بغض عام ہوگا. فرمایا والحسد، حسد عام ہوگا، حسد میری امت کے اندر داخل ہو جائے گا. فرمایا ہی الحالکہ، یہ دو بیماریاں یہ بندے کو ہلاک کر دیں گی. فرمایا میں یہ نہیں کہتا لا اقول تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دو بیماریاں تمہارے سر کے بال مونڈ دیں گی، بلکہ فرمایا ولاکن تہلک الدین، یہ تمہارے دین کو ہی مونڈ دیں گی. اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے. تمہارا دین ہی ختم کر دیں گی یہ حسد اور بغض، یہ تمہارے دین کو ہی مونڈ ڈالیں گی. آپ دیکھ لیں حسد کی بیماری ایسی بیماری تھی جس بیماری نے یہودیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا. یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو پتا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں، اس طرح پتا تھا جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں پتا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے حسد کرتے تھے. انہوں نے کئی بار پروگرام بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا، کئی بار پروگرام بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ کی دعوت میں ایک مرتبہ انہوں نے بکری کے اندر زہر بھی ملایا. کس وجہ سے؟ حسد کرتے تھے. یہودیوں نے جناب رسول اللہ کے اوپر جادو بھی کروایا، کس وجہ سے؟ جناب رسول اللہ سے حسد بھی کرتے تھے. مکے کے کافر جناب رسول اللہ کو جو ہے وہ شہید کرنے کے درپے تھے، حسد کرتے تھے کہ یہ جو یتیم بچہ ہے ان کو اتنا مقام اور عزت کس طرح مل گئی ہے، ہم چودھریوں کو کیوں نہیں ملی. مکہ چھوڑ دیں آپ، جب مدینے کے اندر آئے عبداللہ بن ابی کی ساری زندگی جناب رسول اللہ کی مخالفت میں گزر گئی. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن ابی جناب رسول اللہ سے حسد کرتا تھا. حسد کی بیماری نے ختم کر دیا، حسد کی بیماری نے برباد کر دیا. اور مشہور قصہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا، اور بھائیوں نے سگے بھائی کو کنویں کے اندر گرا دیا، وجہ حسد تھی، وجہ حسد تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے سگے بھائی کو قتل کر دیا. دنیا میں پہلا قتل ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد تھا. کیا اس کی قربانی قبول ہوگی یا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تکبر کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے کہ میری فضیلت زیادہ ہے، میں اوپر کو جاتا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ نیچے کو جاتا ہے. پیارے بھائیوں، یہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں حسد کرنے والا بندہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے. کیا اعتراض کرتا ہے؟ کہ اے اللہ تو نے اس کو یہ عزت اور مقام کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا. اصل حسد کی مفہوم یہ سمجھ لیں، حسد کرنے والا بندہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ تو نے اس کو عزت کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی، اس کو مال دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو گھر دیا مجھے کیوں نہیں دیا. یہ بیماری ہے حسد کی. اس کو عزت مل گئی، کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. لوگ حسد کرتے ہیں، دل کے اندر جب حسد پیدا ہوتا ہے پھر کینہ، بغض، یہ ساری بیماریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تکبر بھی آ جاتا ہے. یہ ساری بیماریاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ نہیں میں کہتا کہ تمہارے بالوں کو مونڈے گی، یہ تو تمہارے دین کو ہی مونڈ ڈالے گی. اللہ دین ہی ختم کر دے گا. میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ حسد، بغض، کینہ، یہ عام لوگ تو عام لوگ، اللہ کی بندو اہل علم لوگ نہیں بچے. اہل علم لوگوں کے اندر حسد کی بیماری بڑی ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا تھا، میں نے جب دیکھا نا علماء کے اندر، کہا یہ ان کے اندر تو بیماری بڑی بڑی ہے حسد کی. ایک دوسرے کو سونگتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا. اب تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ہی. اہل علم لوگ بھی گمراہ ہو گئے، کس وجہ سے؟ پارٹی بازی میں. دین کو پیچھے اور اپنی جو ہے وہ پارٹی بازی کو آگے کر لیا. دنیا بھی برباد، اللہ معاف کرے، آخرت بھی برباد.